بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وإمام المتقين سيدنا مولانا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت دنیا کو قائم کرنے سے پہلے، جب اس کائنات میں ایک بھی انسان کا وجود نہیں تھا، جب یہ دنیا غیر آباد تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنو آدم کو ان کے والد کی پشتوں سے نکال کر سب سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک پیمان لیا تھا. اور وہ پیمان کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا معبود مانتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہو؟ ساری کائنات میں، ساری انسانیت میں ایک زبان ہو کر ایک جملے میں یہ کہا: بلا شہیدنا، اے اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے بھی ہیں اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں، ہمیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے یہ وعدہ اللہ سے کر لیا ہے، کیونکہ ہماری روحانیت اور ہماری جو معرفت ہے اتنی بلند نہیں ہے کہ ہمیں عالم ارواح کی باتیں یاد رہیں. لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کب یہ وعدہ لیا تھا.
یعنی جب ہماری دنیا میں آنے سے پہلے جب صرف ہماری روح تھی، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو چونٹیوں کی شکل میں نکالا تھا، پوری مخلوقات کو جمع کیا تھا اور سب کے سب چونٹیوں کی شکل میں تھے، روح موجود تھی، جسم موجود نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا، یہ وعدہ لیا، تو اللہ کے بعض بندے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے آس پاس میں کون تھا۔ تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات فرما دی تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، انسان کو سوچ وچار کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے عہد لیا ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے، ہمیں دل سے ایمان لانا ضروری ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے یہ عہد لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے گواہی دی تھی، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ دنیا میں اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کا وہ پیروکار کہتا ہو، لیکن عالم ازل میں جب دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے اللہ ہی کو اپنا رب مانا تھا، اللہ ہی کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کے مختلف گروہ بنتے چلے گئے، کچھ مومن رہ گئے، کچھ کافر ہو گئے، کوئی دیگر مذاہب میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے، وہ عہد یاد دلانے کے لیے، کیا جن بتوں کی، جن مورتیوں کی، جن سورج چاند کی تم پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے آج ان چیزوں کی عبادت میں تم کہاں سے چلے گئے؟ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ تمہارا معبود اللہ ہے، اور یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں ہیں، یہ تو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، نفع بھی نہیں دے سکتی، اور یہ اتنے کمزور، اتنے بے بس، اتنے لاچار ہیں، اور ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکارتے ہو عبادت کے لیے، دعا کے لیے، اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے، یہ بات سن لو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی طاقت یہ ہے کہ اگر جو چڑھاوا تم ان کے اوپر چڑھا کے آتے ہو، جو پرساد رکھ کر کے آتے ہو، اور جو بھیٹ رکھ کر کے آتے ہو، اور جو نذرانہ رکھ کر کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چڑھاوے میں سے اگر مکھی، بہت بڑا جانور نہیں، ہاتھی نہیں، شیر نہیں، ایک معمولی سا چھوٹا سا پتنگا، مکھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ مکھی اس میں سے چڑھاوے میں سے کچھ اٹھا کر لے کر چلی جائے، مکھی اٹھائے گی بھی تو کتنا اٹھائے گی؟ ایک ذرے کے برابر، اگر وہ مکھی اٹھا کر لے کر چلی جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے اپنا چڑھاوا واپس چھین سکیں۔ یہ تمہاری مرادیں کہاں سے پوری کریں گے؟ یہ تو ان کا مقابلہ، یہ تو مکھی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو مچھر سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافروں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا تمہارے قرآن میں کہیں مکھی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں مچھر کا ذکر آ رہا ہے، یہ کیا کیسا کلام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو حق بیان کرنے میں شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معبودوں کی اوقات بتا رہے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو ان کی اوقات بتا رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر مچھر سے بھی چھوٹی کوئی مخلوق ہوتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ مثال میں لاتے ہیں، فما فوقها، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ذرے کے برابر، ایک نقطے کے برابر، دھول کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی
بھی طاقت نہیں رکھتے کہ کہاں سے تمہیں تمہاری بگڑی بنائیں گے، تمہاری مشکل حل کریں گے اور تمہارا مسئلہ آسان کریں گے، یہ کہاں سے تمہارا کام بنائیں گے، تمہاری کشتی پاؤ لگائیں گے، ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے یہی بات مخلوق کو سمجھائی، انسانوں کو یہ بات بتائی، اور اسی بات کو بتانے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو مار بھی پڑتی تھی، پتھر کے پتھر کھانے پڑتے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی بات سمجھاتے رہے، لیکن وما آمن معه الا قلیل، چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ انسان جب فکری طور پر گمراہ ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر جب اعتقادی گمراہی آ جاتی ہے تو اس کو نکالنا معمولی کام نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسی شخصیات ہار کر رہ گئی اور بالآخر جب مجبور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پڑا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھانا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا اب ان کو ختم ہی کر دیجیے، لا تذر منہم، ایک بھی انسان کو زندہ نہ چھوڑیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ اصل بات رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں طوفان لائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ختم کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ ان لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام انسان دنیا سے ختم ہو گئے، اسی طوفان نوح کے اندر ڈوب کر کے مر گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، جب فکری گمراہی، اعتقادی گمراہی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس گمراہی کو ختم کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اور اس مشن کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو چنا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو منتخب کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں آخر میں سب سے اللہ کے سب سے پیارے نبی اور اللہ کے سب سے عظیم ترین مخلوق ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات، اللہ کی اتنی نعمتیں ہم اور آپ کے اوپر ہیں، دن اور رات میں نازل ہوتی ہیں، رات کو زندہ سوتے ہیں، صبح ہم زندہ اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ صبح زندہ کرتے ہیں، شام کو زندہ ہونے کی حالت میں شام ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ سانس کا چلنا، یہ ہاتھ و پیر کا، آنکھ و کان کا، دماغ کا صحیح سالم رہنا، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی، تھوڑا بہت بھی اللہ کی سیٹنگ، اللہ کی جو ترتیب ہے اس میں کچھ بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، انسان ناکارہ ہو کر کے رہ جاتا ہے، انسان موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتا ہے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ تھوڑی سی نعمت اگر انسان کی چھن جائے، ایک نعمت اللہ تعالیٰ انسان سے واپس لے لے تو انسان ایسا چیخ و پکار کرنے لگتا ہے، لیکن وہی انسان جب اللہ کی ماننے کی بات آتی ہے، جب اللہ کی سننے کی بات آتی ہے تو اللہ کی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہم اپنی مرضی کے ہیں، میری مرضی جو میں چاہوں گا کروں گا، میں اپنی مرضی کا مالک و مختار ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، ہمیں پیدا کرے، ہمیں انسان بنائے، ہمیں زندگی دے، ہمیں ماں باپ دے، اولاد دے، بھائی بہن دے، رشتہ دار دے، مال اور دولت دے، اور دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرے، اور پھر اس کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے تو ہم بھی اس اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوتا۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کچھ اور نہیں، وہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتیں دی کہ اگر انسان اس کو شمار کرنے بیٹھ جائے لیکن شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ دے کر کے تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تجھے آنکھ دے کر کے احسان کیا، میں نے تجھے کان دے کر کے احسان کیا، میں نے تجھے دماغ دیا۔ اگر دماغ نہ دیتا تو پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا، اگر میں نے تجھے آنکھ نہ دی ہوتی تو اندھوں کی طرح گھوم رہا ہوتا، اگر میں نے تجھے ہاتھ پیر نہ دیے ہوتے تو چل نہیں سکتا، تو لولا ہوتا، تو اپاہج ہوتا، میں نے اگر تجھے دل نہ دیا ہوتا تیری زندگی باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نعمت تجھے دے کر کے احسان کیا ہے، لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی دی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اور ان کو مبعوث کر کے اس کائنات کے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن جب باری آئی فخر موجودات کی، جب باری آئی سید الانس والجنات کی، جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا رسول دیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے ہم پر اپنی نعمتوں کی حد کر دی، خدا نے ہم پر اپنی نعمتوں کی حد کر دی، ورنہ کون دیا کرتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کوئی اپنا محبوب کسی اور کو دینا گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، کس لیے؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی تعظیم کرو، اس سے محبت کرو، اس کے نین و نقش کو اپناؤ، اس کی شکل و صورت کو اپناؤ، اس کی سیرت کو اپناؤ، اس کے اخلاق کو اپناؤ، اس کے کردار کو اپناؤ، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے اور آئیڈیل بنایا ہے اور کسی کو پیروی کے لائق بنایا ہے اور کسی کے بارے میں اگر کہا ہے کہ اس جیسا بن کر دکھاؤ، تو وہ کوئی نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے واسطے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، ان کی جیسی زندگی اپناؤ، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ یہ غلیظوں کو، گندوں کو، ناچنے گانے والوں کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ، یہ تو اتنے گندے ہیں جو نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ غلیظ اور بدبودار ہیں، ان کے کردار کی جیسا تم اپنا کردار بنانا چاہتے ہو، ان کی شکلوں جیسی اپنی شکلیں بنانا چاہتے ہو، ان کی لباس جیسے اپنا لباس بنانا چاہتے ہو، ان کی طرز زندگی کو اور ان کے اسٹائل کو اپنی زندگی میں تم داخل کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ کائنات کی سب سے بدبو ترین مخلوق ہے، سب سے غلیظ ترین مخلوق ہے۔ اللہ نے اگر تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی آئیڈیل بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی پیروی کا خود تم کو حکم دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے ہمیں کہہ کر کے کہا، اللہ کو ہمیں کہنے کی ضرورت پیش آئی، ہم اتنے بڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے کہا اور کیا کہا؟ میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ، میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو کہے وہ کرو اور میرا محبوب جس کام سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ دنیا بھر کی عبادتیں جمع کر لو، دنیا بھر کی عبادتوں کو تم ڈھیر لگا لو، لیکن اگر طریقہ محمد کا نہیں ہے، اگر طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے اس عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت بھی کرو تو نبی کے طریقے کے مطابق کرو، زندگی گزارو تو نبی کے طریقے کے مطابق گزارو۔ دنیا کے تمام معاملات، مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، شادی بیاہ تک، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی موڑ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے
کسی اور کے طریقے کو اپنایا تو میں تمہارا وہ عمل تمہارے منہ پہ مار دوں گا، اور مجھے تمہارے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اگر پیار ہے، مجھے اگر محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے سے ہے، میرے نبی کی سنتوں سے ہے، میرے نبی کے طور اور اخلاق سے ہے۔ اگر ان کے جیسا بن کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں بھی قبول کریں گے، اور اگر تم ان کے جیسا بن کر کے نہیں آئے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ جاؤ یہودیوں کی طرح بن کے رہو، مشرکوں کی طرح بن کر کے رہو، نصرانیوں کی طرح بن کر کے رہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں نبی کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ تو پھر میرے نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بغیر نہ تو نجات کا کوئی راستہ ہے، نہ کامیابی کا کوئی راستہ ہے۔ ہماری تمام طرح کی کامیابی، چاہے وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا پیغام ہے اس کو تمام دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا جو وجود ہے، دنیا کا جو مدار ہے وہ پیغام رسالت پر ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے یہ کائنات چلتی رہے گی، سورج اپنے وقت پر آئے گا، چاند اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، بارشیں ہوتی رہیں گی، دن و رات کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جس دن اور جس وقت اللہ کے رسول کا پیغام دنیا سے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسی لمحے اس کائنات کو تہس نہس کر دے گا۔ دیر نہیں لگے گی، منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر کے اور یہ دنیا کا نظام تباہ کر دے گا، یہ بتانے کے لیے کہ میری نظر میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مقصود چیز ہے اور اہم چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ ان کی زندگی کو اگر تم نے اپنایا اور ان کے پیغام کو عام کیا تو یہ دنیا چلتی رہے گی، اور جس دن ان کا پیغام دنیا سے ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ عزت والا اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ کے رسول ہیں، اور اس امت کو جو مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس امت کو جو نیکیوں پر اجر و ثواب کے جو بڑے بڑے وعدے فرمائے گئے کہ ایک رات میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب، فلاں رات میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ کے صحابہ کو، تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ پر فضیلت دی گئی، کس وجہ سے؟ وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس صدی میں آپ پیدا ہوئے اس صدی کو تمام صدیوں میں سب سے افضل صدی قرار دیا ہے۔ جس سال آپ پیدا ہوئے وہ سال تمام سالوں میں افضل ہے، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں میں افضل ہے، جس گھر میں آپ رہے وہ گھر تمام گھروں میں افضل ہے، جس گود میں آپ پلے بڑھے وہ گود تمام گودوں میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی آپ کا گزر ہوا اس چیز کو کائنات کی سب سے افضل ترین چیز بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم بھی کچھ بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو بھی اسی ذات کی طرف چلنا پڑے گا، تم کو بھی اسی ذات کی پیروی کرنی پڑے گی، ورنہ پھر تمہاری اوقات کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہوگی، ورنہ اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام کائنات میں سے منتخب کیا۔ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا ہے۔ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، جنت کے اندر سب سے زیادہ جانے والے میری امتی ہوں گے، کہ جنت کے 2/3 جنتی میرے امتی ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ کی زندگی کی قسم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی زندگی کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہو سوائے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر نبوت
نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا وجہ ہے کہ دنیا کا آنے والا نبی اور بڑے سے بڑا رسول آ کر کے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا, اے اللہ مجھے آخری نبی, آخری امت مجھے دے دیجئے, اے اللہ آخری امت میں مجھے پیدا فرما دیجئے. یہ کیوں دعا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا, ان کو معلوم تھا کہ میری جو شریعت ہے, میرا جو قانون ہے, یہ ایک مدت کے لیے ہے, ایک وقت کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کچھ دن کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا, یہ شریعت ختم ہو جائے گی, لیکن جو آخری نبی آئیں گے ان کا جو قانون ہوگا, ان کی جو شریعت ہوگی, وہ صرف دنیا میں بھی نہیں آخرت تک کے لیے ہوگی, ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر کوئی ان کے بعد اپنے آپ کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے, وہ جھوٹا ہے, مکار ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ہمیں فرمائی ہے, ہمیں بتایا ہے کہ میرے بعد سیکون بعدی سلاسون دجالون کذابون, میرے بعد آئیں گے قریب 30 کے قریب آئیں گے جو دجال ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, مکار ہوں گے. وہ اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن یاد رکھو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ مکار ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ قابل قتل ہے, اس کی گردن مار دینا واجب ہے. ایسا بندہ جو اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا اور قرآن میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, لیکن کوئی بھی نبی کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں دیا, یہ مقام نہیں دیا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کہ اب میرا دین مکمل ہو چکا ہے, اب میری شریعت مکمل ہو چکی ہے. وہ چاہے موسیٰ ہو, چاہے عیسیٰ ہو, چاہے آدم ہو, چاہے ابراہیم ہو, چاہے اسماعیل ہو, چاہے اللہ کا کوئی اور نبی ہو صلوات اللہ علیہم, لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میرا دین اب مکمل ہو چکا ہے. یہ اعزاز اور یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے. اب جو آپ فرمائیں گے وہی دین ہے. بعد میں اگر آ کر کے کوئی سائڈ چور دروازے سے آ کر کے اس دین میں گھسنا چاہے اور یہ کہنا چاہے کہ یہ بھی شریعت ہے, یہ بھی شریعت ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے, تو وہ چور ہے, وہ مکار ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے. شریعت وہی ہوتی ہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر نبی کے جانے کے بعد کوئی نئی چیز کو دین میں لا کے داخل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دین کا حصہ ہے, تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ادائیگی میں خیانت کی ہے, چوری کی ہے. گویا کہ نبی نے اپنا پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچایا ہے, یہ باتیں چھپا کے رکھ لی تھی. اب میں بتا رہا ہوں یہ چیز بھی دین میں داخل کرو, لیکن نبی نے اس بات کو چھپایا تھا, ورنہ پھر کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنے کی. اس لیے فرمایا ما کان یومئذ دینا فهو اليوم دینا, جو اس دن جب نبی کے زمانے میں جو چیز شریعت تھی, جو چیز دین میں داخل تھی, وہی چیز آج کے زمانے میں بھی دین میں داخل ہوگی. اور جو رسول اللہ کے زمانے میں دین میں داخل نہیں تھی, وہ قیامت تک کے لیے دین میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. اس کو ہم بدعات کہہ سکتے ہیں, خرافات کہہ سکتے ہیں, رسوم و رواج کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ عبادت کا کام نہیں ہے, وہ ثواب کا کام نہیں ہے, وہ شریعت کا کام نہیں ہے, وہ سنت کا کام نہیں ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بڑے اعزازات اور بڑے اکرام سے مالا مال فرمایا ہے, اور آپ کے کچھ حقوق ہمارے اور آپ کے ذمے لگائے ہیں کہ ان حقوق کو ادا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان کو پورا کرنا ایک مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے. ان میں سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کے اوپر 4 حق ہیں. ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا. اگر کوئی انسان
تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، جنت پر ایمان رکھتا ہو، جہنم پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، حشر و نشر پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، لیکن اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آپ کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا بنیادی اصول ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر کسی کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے نازل کیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمام انسانوں کے واسطے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نبی پر ایمان لاؤ جو اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایمان لانا شرط قرار دیا ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہو لیکن اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں رکھتا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں ایک روایت پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی بھی فرد وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کے کانوں میں میرا پیغام پہنچا، میرا نام پہنچا، ثم يموت ولم يؤمن بما ارسلت به، اور پھر مجھ پر ایمان لانے سے پہلے وہ مر جائے، مجھ پر ایمان لانے سے پہلے وہ مر جائے تو فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب جو شرط لگائی ہے وہ اللہ کے آخری پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی پیغمبر کا امتی ہو، لیکن اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ ایک روایت میں فرماتے ہیں ذاق حلاوت الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو شخص اللہ کو اپنا رب ہونے پر اور اسلام کو اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہو وہ ایمان کی لذت کو پا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جو اس امت کے اوپر فرض ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق جو ہے وہ آپ کی عظمت اور آپ کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑا ہی اونچا مقام عطا فرمایا، قرآن میں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ قرآن کو آپ کھولیے اور پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب فرمایا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خطاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں ایک بہت بڑا فرق آپ کو جو واضح محسوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر کے کہا یا آدم اسکن انت، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، قرآن یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، انبیاء علیہ السلام کو پکارا ہے، خطاب کیا ہے اور نام لے کر کے خطاب کیا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا محمد، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں پر نبی کہا، کہیں پر رسول کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر مدثر کہا، کہیں پر یاسین کہا، کہیں پر طٰہٰ کہا، کہیں پر داعی الی اللہ کہا، کہیں پر بشیر کہا، نذیر کہا، کہیں پر سراج منیر کہا، لیکن نام لے کر کے ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کا ادب اور احترام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے اخلاق کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔
کہ ہم نے آپ کو سب سے عمدہ اخلاق عطا فرمائے اور یہ بتایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ادب کے لائق اگر کوئی ذات ہے اور سب سے زیادہ احترام کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سورہ حجرات میں ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سورت نازل فرمائی سورہ حجرات، وہ سورہ حجرات اسی پس منظر میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ نبی کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، ان کے سامنے بات کیسی کرنی ہے، ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ میں چلنا کیسے ہے، ان کے ساتھ میں رہنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے خبر دی کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے آتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس قافلے کے اوپر امیر کس کو بنایا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا مقصد ہماری مخالفت کرنا ہے، میں ایک نام پیش کر رہا ہوں، تم دوسرا نام پیش کر رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں، مجھے جو مناسب لگا میں نے وہ نام پیش کیا ہے، میں نے میرا مقصود آپ کی مخالفت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں حضرات کی باتیں ہوئی، ہوتے باتیں بڑھ گئی، آواز بلند ہو گئی، نبی موجود ہیں، مجلس کے اندر موجود ہیں اور نبی کے سامنے ان دونوں حضرات کی آواز بلند ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اے لوگو اللہ کے نبی سے پہلے اپنی رائے پیش مت کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول سے پہلے اپنی رائے پیش کرو۔ اللہ کے رسول جو رائے دیں گے، اللہ کے رسول جو حکم دیں گے وہ ماننا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر کے تم اللہ کے رسول کو رائے دے رہے ہو، یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، ایسا کام ہرگز آئندہ نہ کرنا۔ اور یہ بھی بتایا لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی مجلس میں آواز بلند مت کرنا، نبی کے سامنے کبھی بلند آواز سے بات مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہاں گئی نماز، کہاں روزہ، کہاں زکوٰۃ، کہاں جہاد، کہاں صدقہ، کہاں خیرات، سب کا سب ختم ہو جائے گا اگر تم نے نبی کے سامنے زور آواز سے بات کر لی۔ اللہ نے ادب سکھلایا۔ حالانکہ نہ ابو بکر کا مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تکلیف پہنچانا تھا، نہ عمر کا مقصود تھا تکلیف پہنچانا، وہ حضرات تو اپنی نظر میں اور اپنی رائے کے مطابق درست بات رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن بے خبری میں لا علمی میں آواز بلند ہو گئی۔ اللہ نے آیت نازل فرما کر کے بتایا آج بھی آپ جائیں گے روضہ اقدس پر، جب پہنچیں گے روضہ اقدس کے سامنے آیت لکھی ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں وہی ادب ہے کہ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے، نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، آج بھی یہی ادب ہے کہ وہاں پر جا کر کے شور شرابہ نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے اور بلند آواز سے بات نہ کرے، اور لوگ جیسے عام لوگوں میں باتیں کرتے ہیں اس طرح ایک نبی کو پکارے نہ، نبی کو آواز نہ لگائے، یہ نہ کہے یا محمد یا محمد، کیوں؟ یہ نبی کی گستاخی ہے، یہ نبی کی شان میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تنبیہ فرمائی ہے اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں یہی ادب ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کریں، بلند آواز سے آواز نہ ہونی چاہیے، نرم آواز کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اتنا حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، اللہ نے شخصیت ایسی بھاری بنائی تھی تو آواز بھی اسی کے مطابق بہت ہی بھاری ہوا کرتی تھی، ایسی آواز ہوا کرتی تھی شیطان بھی کانپ جاتا تھا۔
لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سے بات کرتے تھے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا عمر ذرا زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، اور یہ بتایا کہ نبی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کسی بھی مجلس میں نبی موجود ہیں تو ان کے اوپر پیش قدمی نہیں کرنا ہے۔ اگر کھانے کی مجلس میں ہیں تو جب تک نبی کھانا شروع نہ کرے تم کھانا شروع نہ کرو۔ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان کے آگے آگے نہ چلو۔ اگر کوئی بات کر رہے ہیں ان کے بات سے پہلے اپنی بات نہ رکھو۔ اگر کوئی بھی معاملہ ہے جہاں پر نبی موجود ہوں تو پھر وہاں پر اپنی بات نہ رکھو۔ اور علماء فرماتے ہیں یہی معاملہ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، اکابرین امت کے ساتھ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں عظمت بخشی ہے، ان کا بھی وہی مقام ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی ادب کو اور احترام کو جو ہے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کے اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں ان کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم مسجد میں آ کر کے شور کرنے لگ جاتے ہیں، یہ مسجد میں آ کر کے شور کرنا بھی یہ قیامت کی نشانی فرمایا گیا ہے۔ جب مسجدوں میں شور بلند ہونے لگے، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ مسجد میں ہم آ کر کے شور کریں۔ مسجد میں اگر آئے ہیں اللہ کے دربار میں آئے ہیں، کوئی معمولی گھر میں نہیں ہے، کسی عام انسان کے دربار میں نہیں آئے ہیں، اللہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ حال تھا کہ جب مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے تھے بدن کانپنے لگ جاتے تھے، چہرہ پیلا ہو جاتا تھا کہ ہم بڑی عظیم ذات کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں جیسے خالہ جی کا گھر ہے، جو چاہے جس کو چاہے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تیری وہ تیری شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے گستاخی کی بات ہے، اور اللہ کے گھر کے ادب کو جو ہے پامال کرنے کی بات ہے، اور اللہ کے عذاب کو مول لینے کی بات ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت کے اوپر کیا ہیں۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حقوق کیا ہے کہ آپ کا عظمت کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، اور تیسرا حقوق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے علموا صبیانکم ثلاثا، اپنی اولاد کو بھی تین چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وحب القرآن، قرآن کی محبت، نبی کی محبت، اور نبی کے اہل و عیال کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کا احترام بتاؤ۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر بار، تمہاری تجارت، تمہارا مال و متاع، تمہارا کھیتی، تمہارا باغ، تمہاری ضرورت کا سامان، اور جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے ہو اور اس کو خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت رکھنا دل میں۔ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور بعض حضرات کی طرف سے باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور بقیہ جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو اگلے ہفتے میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے محبت، اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔